مان غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے، سچی محبت کرتا ہے، پیار سچا کرے، عقیدت سچی رکھے تو اللہ اسے بھی برکتوں سے نوازتا ہے۔ اور اگر گناہگار ہو، بدکار ہو، فاسق و فاجر شخص ہو، اگر وہ بھی غوث اعظم جیلانی کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بھی نگاہ ولایت ڈال کر اسے زمانے کا سب سے بڑا ولی بنا دیتے ہیں۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ سیرت غوث الثقلین میں ہے، بغداد میں ایک شخص چور تھا جس نے ساری زندگی چوریاں کی۔ چوری کے علاوہ کئی بری عادتیں اس کے اندر تھیں، اور چوری کو وہ رزق سمجھتا تھا۔ وہ کہتا تھا لوگوں کو لوٹنا مارنا یہ میرا رزق ہے، حالانکہ یہ رزق نہیں۔ اب اس نے ایک اور اس کے اندر جو بری عادت تھی وہ یہ کہ اللہ کے ولی سے نفرت کرتا تھا، اولیاء کو نہیں مانتا تھا۔ اس کی زوجہ اولیاء کرام سے محبت کرتی تھی، اور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، اور بیوی غوث اعظم جیلانی کی مرید، غوث اعظم کی غلام، اور غوث اعظم سے سچا پیار کرنے والی، مگر شوہر یہ اولیاء کرام کا منکر تھا۔ زوجہ نے اسے پوری زندگی سمجھایا کہ ولی کی بے ادبی مت کر، ولی کی توہین مت کر، تو خوش نصیب ہے، تجھے غوث اعظم جیلانی کا زمانہ ملا ہے، تو جب چاہے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتا ہے، ان کی غلامی اختیار کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ ان کی بارگاہ میں جا تو صحیح، جا، ان کا دیدار کر، ان کی صحبت میں بیٹھ، اگر تجھے فیض نہ ملے تو پھر آ کر کہنا۔ یہ تھی اس کی زوجہ کی غوث اعظم جیلانی سے سچی محبت۔ ہماری طرح خالی زبانی محبت نہیں، قلبی محبت ہو، دل سے ولی سے محبت کرے تو ہی جا کر اس ولی کا فیض ملتا ہے۔ زندگی گزرتے گزرتے بڑھاپا آ گیا، 60 سال کراس کر چکا۔ ایک دن رات کو گھر بیٹھا ہے، کھانا کھا رہے میاں بیوی، تو زوجہ نے سمجھایا کہ دیکھو تم نے ساری زندگی اولیاء کرام کی توہین کی، نہیں مانا ولیوں کو، اور میں نے چوری کا تمہیں کہا چھوڑو، تم نے اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ اب تمہارا بڑھاپا آ چکا، یعنی تمہاری ٹانگیں اب قبر میں ہیں، کب روح بدن سے نکل جائے کچھ بھی نہیں پتا۔ میں تمہاری زندگی کی ساتھی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ بھلائی کروں، کم از کم مرنے سے پہلے ایک دفعہ کسی کو اپنا مرشد تو بناؤ۔ چلو غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک دفعہ چلے جاؤ، اگر تمہارے دل پہ وہ توجہ نہ ڈالیں، تمہارے دل کو صاف نہ کریں تو پھر آ کر کہیے، ایک دفعہ تو جاؤ۔ اور یاد رکھو اگر مر کر دنیا میں چلے گئے تو زوجہ نے قرآن کریم کی یہی آیت اسے سنائی، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن میں لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ اٹھاؤں گا، تو میں تو غوث اعظم سے پیار کرتی ہوں، غوث اعظم کے ساتھ اٹھوں گی۔ اب تو بتا، تو نفرت کرتا ہے، تیرا اشر کن کے ساتھ ہوگا؟ اگر تیرا اشر گمراہ لوگوں کے ساتھ ہوا، بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ ہوا، بد مذہب لوگوں کے ساتھ ہوا، تو سوچ دنیا تو جیسی تیسی 60 سال گزار دیے، قبر اور آخرت جو سب سے خوفناک مراحل والی زندگی ہے، وہاں تیرا حشر اگر ان کے ساتھ ہو گیا تو سوچ تیرا بنے گا کیا۔ زوجہ نے کھانا کھاتے ہوئے اس پر انفرادی کوشش کی اور اسے سمجھایا کم از کم ایک دفعہ کر لیں، نہیں مانا، رات کو سویا۔ دیکھیں قسمت جب تقدیر کا ستارہ چمکا، قسمت کھلی، نصیب کھلے، تقدیر کھلی، وہ یہ رات کو جب بستر پہ سویا نا تو اب اسے نیند نہیں آ رہی، کروٹیں بدل رہا ہے، کبھی دائیں کروٹ لیتا ہے نیند نہیں آ رہی، پھر بائیں لیتا ہے، کبھی الٹا ہو رہا ہے، کبھی سیدھا ہو رہا ہے، بے قراری، بے چینی، نیند نہیں آ رہی اسے۔ رات کا آخری پہر آیا، اٹھا، 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اور بیوی کی وہ باتیں اس کے دل و دماغ میں چھائی ہوئی تھی کہ دیکھ
انتقال ہو گیا تو دنیا تو گزر گئی چوری کرتے کرتے، لیکن آخرت میں تیرا کیا بنے گا یہ سوچ، کیا منہ لے کر قبر میں جائے گا؟ ہے تو مسلمان نا، تو قبر میں حضور کو کیا منہ دکھائے گا؟ قبر میں عذابات کا جو تذکرہ سنتے ہیں وہ کیسے برداشت کرے گا؟ پھر قبر سے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سامنا کیسے کرے گا؟ اور ایک بار میرے کہنے پر غوث اعظم کی بارگاہ میں جا، دعا مانگی۔ جب بے چینی بے قراری ہونا تو پھر دعا میں رقت بھی ہوتی ہے، دعا میں پھر لذت بھی ملتی ہے، دعا میں پھر رونا بھی آتا ہے، تو رو پڑا۔ تو جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ بچہ بھی روتا ہے نا تو ماں برداشت نہیں کر پاتی، دودھ دے دیتی ہے، علاج کروا دیتی ہے۔ ماں باپ تڑپ جاتے ہیں کس کو؟ اپنے بیٹے کو روتا ہوا دیکھ کر۔ تو اللہ کریم تو 70 ماؤں سے بڑھ کر غفور الرحیم، اس کی ایک رحمت کا چھینٹا کائنات پہ پڑ جائے تو دنیا بخشی جائے، وہ تو اتنا کریم ہے۔ اس کی بارگاہ میں جب انسان روئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ نہیں ملے گا اسے۔ رو پڑا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی، یہ تہیا کر کے اٹھا کہ اس وقت میں گھر سے باہر نکلوں گا، نیند نہیں آ رہی تو باہر جاؤں گا، اور راستے میں مجھے جو بھی ملے گا میں اسے اپنا مرشد بنا لوں گا۔ چلو میں زوجہ کی بات مان لیتا ہوں، ایک دفعہ کسی کو مرشد بنا لیتا ہوں۔ اب یہ تہیا کر کے رات کی آخری پہر میں رب سے وعدہ کر رہا ہے کہ جو بھی باہر مجھے ملے گا میں اسے اپنا مرشد سمجھوں گا۔ یہ کہہ کر اٹھا، گھر کے باہر آیا۔ اب رات کے آخری پہر میں کون گھوم رہے ہوتے ہیں؟ چرسی، موالی، نشائی۔ نیک لوگ ہوں گے تو وہ عبادت کر رہے ہوں گے، یا مساجد میں یا گھر میں۔ آوارہ گردگی کرنا ان لوگوں کا کام ہوتا ہے، یا چور یا ڈاکو یا لٹیرے، ان کی راتیں ان گناہوں میں گزرتی ہیں۔ اب جب گھر سے باہر آیا اور بغداد کے راستے پر بیٹھا تو ایک چوروں کا قافلہ وہاں سے گزرا۔ اب یہ بھی چور ہے اور قافلہ بھی چوروں کا گزر رہا ہے، اور نیت کیا کر کے آیا ہے؟ جو بھی باہر ملے گا اسے اپنا مرشد سمجھوں گا۔ اس نے اپنے آپ کو چھپایا۔ قافلہ جیسے گزر گیا تو جو سب سے آخر میں تھا اس کو جا کے اس نے پکڑ لیا اور اس کے سامنے آ گیا اور قدموں میں گر گیا اور لپٹ کے رونے لگ گیا۔ اس نے کہا بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ کہا مجھے نہیں پتا، بس آپ ہی میرے مرشد ہیں۔ اس نے کہا میں مرشد نہیں بھائی، میں گناہ گار بدکار، میرے تو اپنے گناہ نہیں اٹھائے جا رہے، میں تیرے کیسے اٹھاؤں گا؟ کہا مجھے نہیں پتا، آپ ہی میرے پیر ہیں، آج کے بعد آپ میرے مرشد، میں آپ کا مرید، آپ کا غلام، آپ جو کہیں گے بس اس کے مطابق زندگی گزاروں گا، میں نے یہ تہیہ کیا ہے۔ اب جب وہ اپنے آپ کو گناہ گار بدکار فاسق فاجر طرح طرح کی کرنے لگا، باتیں کرنے لگا، اپنا آپ بیان کرنے لگا تو اس نے کہا یہی تو آپ کی نشانی ہے کہ آپ ولی ہیں۔ کیسے؟ کہا ولی ہوتا ہی وہ ہے جو عاجزی کرے۔ ولی تھوڑی اپنے آپ کو بولے گا کہ میں ولی ہوں، میں غوث ہوں، میں قطب ہوں، میں ابدال ہوں، میں قلندر ہوں، وہ تو وہی عاجزی کرے گا، آپ بھی عاجزی کر رہے ہیں، تو یہی تو نشانی ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں۔ جب اتنی اس چور نے، قافلے میں جو چور تھا، اس نے جب اس کی اتنی گہری عقیدت دیکھی تو وہ بھی رو پڑا اور کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں ولی نہیں، مرشد نہیں، میں بھی چور ہوں۔ اور سن، یہ جو قافلہ جا رہا ہے نا، تو سمجھ رہا ہے کہ یہ حاجیوں کا قافلہ ہے، حج سے لوٹا ہے، یہ حاجیوں کا قافلہ نہیں ہے، چوروں کا قافلہ ہے، اور ہم چوری کے ارادے سے جا رہے ہیں۔ قافلہ آگے چلا گیا، ان کی تکرار ہوتی رہی۔ المختصر اس نے کہا مجھے نہیں پتا، بس آپ میرے مرشد، میں آپ کا غلام، میں نے بقیہ زندگی آپ کی محبت میں گزارنی ہے۔ کئی بار کوشش کی مگر کام نہیں بنا۔ المختصر چور نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ چلتے ہیں ہم سامنے ہیں، میں آپ کے سامنے جا کر چوری کروں گا۔ آپ مجھے ولی کہہ رہے ہو نا، میں نے ساری باتیں کہہ دی، آپ نے نہیں مانا، میں نے قسم اٹھائی، آپ نے اعتبار نہیں کیا، میں نے اپنی حقیقت بتا دی، میں چور ہوں، آپ نے اعتبار نہیں کیا، مگر اب میں تمہیں لے کے جاؤں گا اور تمہارے سامنے گھر میں جاؤں گا، وہاں جا کے چوری کروں گا، چوری کر کے مال لوٹ کر واپس آؤں گا،
تب تو یقین آئے گا کہ میں چور ہوں اور میری جان چھوڑو۔ اس نے کہا کہ نہیں، اگر آپ ایسا کریں تب بھی میں آپ کو مرشد مانوں گا۔ عقیدت یہ ہونی چاہیے۔ ہاں، ہماری عقیدت کہاں ہے؟ ہر ایک چیک کرے۔ ہم مزار پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں، سامنے ولی کا مزار ہے، ہماری توجہ کہیں اور۔ ہم کسی مرشد کامل کی بارگاہ میں بیٹھے ہوں تو سامنے مرشد کامل بیٹھا ہوا ہے مگر ہماری توجہ کہیں اور۔ تو اب بتائیں پھر اس ولی کا فیض ہمیں کیسے ملے گا کہ جس کی بارگاہ میں گئے، جس مقصد کے لیے گئے، وہاں بیٹھنے کے باوجود بھی حاضر نہیں ہے، وہاں توجہ کہیں اور ہے، وہاں بھی دنیاوی کاموں میں مصروف ہیں۔ تو بتائیں جس ولی سے فیض لینے گئے اور وہ ولی جب آپ کو فیض دینے کی باری آئی تو آپ نے توجہ کہیں اور کر دی اور بغیر فیض کے واپس لوٹے، پھر شیطان یہ وسوسے دیتا ہے کہ میں تو اللہ والوں کو بھی مانتا ہوں، میں تو مزاروں پہ بھی جانتا ہوں، میں تو فاتحہ نذر و نیاز بھی کرتا ہوں، مگر میری مشکلیں حل نہیں ہوتی۔ مشکلیں حل تب ہوں گی جب ولی کی بارگاہ میں جا کر اپنے دل و جان سے پوری توجہ ولی کی طرف کر دیں، پھر دیکھیں اللہ کا وہ ولی آپ کی دنیا کو جنت کا باغ کیسے بنا دیتا ہے۔ پھر مشکلیں، پریشانیاں، تکالیف، دکھ، درد، غم، مصیبتیں، یہ چیزیں تو ولی کی سمجھے ایک چھٹکی کے اندر ہے۔ ولی توجہ ڈال دے، ساری مصیبتیں ختم۔ اللہ کے اولیاء تو اس سے بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ المختصر عقیدت یہ ہوتی ہے، خود بھی چور ہے، سامنے والا بھی چور ہے، مگر کہتا ہے نہیں مرشد تو ہے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ باہر جو بھی ملے گا میں اسے اپنا مرشد سمجھوں گا۔ خود بھی چور تھا، اب رب کا کرنا دیکھو، باہر بھی چور ملا ہے، اب چور چور کو مرشد مان رہا ہے۔ کون؟ چوری والا رہنما نہیں، شریعت والا رہنما، مرشد کامل کہ جو اس کی تقدیر کو بھی تبدیل کروائے، اس کی دنیا بھی کو سنوارے، قبر کو بھی سنوارے، آخرت کو بھی سنوارے۔ اس کو پکڑا، چلتے چلتے سامنے غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک آستانہ آیا۔ اب وہ بھی پہلی مرتبہ بغداد میں چوری کرنے آیا ہے، نہیں پتہ یہی غوث اعظم جیلانی کا گھر ہے۔ اب اس نے اس کو باہر کھڑا کیا قافلے والے چور نے، اور دیوار پھلانگ کر غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو گیا۔ آپ گھر کے صحن میں کونے میں نماز ادا فرما رہے ہیں، رب کی عبادت میں گریہ زاری کے اندر مصروف ہے۔ چور نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ابھی اندر داخل ہو کر کمرے میں گیا، وہاں جا کر مختلف چیزیں تلاش کرنے لگا مگر اسے کچھ نہ ملا۔ اللہ والوں کے گھر میں کیا؟ اللہ والوں کے گھر میں دنیا نہیں ہوتی۔ اللہ والوں کے گھر میں یا تو لوٹا ملے گا، یا مصلی ملے گا، یا تسبیح ملے گی، یا قرآن ملے گا، یا کتابیں، حدیث مبارکہ کی کتابیں ہوں گی، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کی تعلیمات، بس یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ کیونکہ اللہ کے کامل ولی کو دنیا سے سروکار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا لمحہ لمحہ رب کی عبادت میں گزر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ گیا، تلاش کیا، کوئی مال بڑا ہاتھ لگے، بڑا مال آئے، باہر جاؤں ثبوت پیش کروں کہ یہ چوری کا ہے، مگر جب کچھ بھی نہیں ملا تو اب یہ خالی واپس نکلنے لگا، خالی ہاتھ۔ ادھر غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ ایک چور آیا ہوا ہے اور میرے گھر میں چوری کرنے کے لیے آیا۔ یہ اللہ والے ہیں، ان کے در پر بس چلے جاؤ، ہاں حاضری دینا یہ ہمارا کام ہے۔ انسان کس حالت میں بھی جائے، اگر ولی کی توجہ پڑ گئی تو اللہ کریم اس ولی کی کامل نگاہ کی برکت سے سامنے آنے والے فاسق، فاجر، بدکار شخص کو بھی نگاہ ولایت ڈال کر زمانے کا غوث قطب اور ابدال بنا دیتا ہے۔ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا، اب آپ نے اس پہ توجہ ڈالی، دیکھا ایک چور ہے، کمرے میں گیا، سامان تلاش کیا مگر نہ ملا، اب واپس لوٹ رہا ہے۔ تو غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اسی وقت اللہ تعالیٰ کے نبی سیدنا خضر علیہ السلام تشریف لائے۔ یہ نبی ہے، آج بھی زندہ ہیں، اور آج بھی مسلمان اگر بھٹک جائے، راستہ بھول جائے، بتانے والا کوئی نہ ہو، اگر اللہ کے نبی خضر علیہ السلام کو آج یہ سچی عقیدت سے یاد کرے تو آپ آج بھی اس کی رہنمائی کرتے ہیں، مشکل کشائی فرماتے ہیں۔
اللہ کے نبی خضر علیہ الصلوۃ والسلام غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تشریف لائے اور آ کر ارشاد فرمایا، بیٹا عبد القادر میں کرخ سے آ رہا ہوں اور کرخ کے ایک ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روئے زمین پر ہر وقت 40 ابدال ہوتے ہیں، جب ایک ابدال کا انتقال ہوتا ہے اللہ اس کی جگہ دوسرے کو مقرر کرتا ہے، خالی 2 کا ہو جائے 2 مقرر، 3 کا ہو 3 مقرر، ہر وقت 40 رہتے ہیں، اور ان 40 کا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کر کے حضور کی امت کی مشکلات کو حل کروا رہے ہوتے ہیں۔ ہم گناہ کر کے عذاب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں، مگر یہ 40 ابدال یہ اللہ والے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ کر، مناجات کر کے، گریہ زاری کر کے، رو رو کر ہم سے ان بلاؤں مصیبتوں کو دور کروا رہے ہوتے ہیں۔ اب خضر علیہ السلام تشریف لائے، ارشاد فرمایا، بیٹا عبد القادر کرخ کے فلاں شہر میں ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ شہنشاہ ولایت ہے، اللہ نے آپ کو بڑا اعلیٰ منصب دیا ہے، کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب تک غوث آدم جیلانی اسے اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے بیٹا عبد القادر کرخ کے فلاں شہر میں ایک ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ ایک نئے ابدال کا انتظام فرما دیں۔ غوث آدم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان ارشاد فرمایا، ابدال چاہیے وہ میرے کمرے میں چھپا ہے، اسی کو لے جاؤ۔ ہے کون؟ چور۔ ابدال یہ اعلیٰ درجہ ہے، سمجھیں اس بات کو، ولی، غوث، قطب، ابدال، قلندر، پھر غوث اعظم کے منصب پر جا کے انسان فائز ہوتا ہے۔ 11 مراتب ہے اس ولایت کے، اور کتنے مجاہدے کرنے کے بعد، عبادتیں کرنے کے بعد، ریاضتیں کرنے کے بعد، دن میں روزہ، رات کو رب کی بارگاہ میں قیام کرنے کے بعد، تب جا کر انسان پھر بھی عبادت کے ذریعے ولی نہیں بنتا۔ جب رب دیکھتا ہے کہ ہاں یہ میری خاطر عبادت کر رہا ہے، تب جا کر اللہ اسے ولایت کا ایک حصہ عطا فرماتا ہے۔ پھر وہ ولایت کے مناسب طے کرتے کرتے غوث، قطب، ابدال، قلندر اور غوث آدم کے منصب پر فائز ہوتا ہے۔ مگر غوث آدم جیلانی پر قربان، آپ ایسے ولیوں کے شہنشاہ نہیں۔ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، ابدال چاہیے میرے کمرے میں چھپا ہے، اسے لے لیجئے۔ اب جب چور کے کان میں یہ آواز پڑی کہ غوث آدم جیلانی مجھے کہہ رہے یہ ابدال ہے، اس کو لے جائیے، اس نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، زارو قطار رونے لگا، کہا غوث اعظم میں تو آج پہلی مرتبہ آیا ہوں، میں تو آپ کو بھی نہیں جانتا تھا، میں تو یہاں چوری کے ارادے سے آیا ہوں، میں تو یہاں آپ کو لوٹنے آیا ہوں، اور میں ابدال نہیں، میں تو ولی نہیں ہوں، ابدال کیسے بن سکتا ہوں؟ اتنا اعلیٰ منصب اس کے لائق میں نہیں ہوں۔ غوث آدم جیلانی رضی اللہ عنہ پر قربان ارشاد فرمایا، میں جانتا ہوں تو چور ہے، اور جو باہر کھڑا ہے وہ بھی چور ہے، جو تجھے مرشد سمجھ رہا ہے وہ بھی چور ہے۔ اب وہ چور ہے مگر اس کی ولی سے عقیدت کتنی اعلیٰ کہ تجھے اس نے مرشد کامل بنایا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے دربار میں حاضر ہو پھر بھی خالی لوٹے؟ نہیں، ولی کی بارگاہ وہ ہے کہ جہاں رب کی انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں، یہ اللہ والے رب کی رحمتوں سے مالا مال ہوتے گئے، اور ان کی بارگاہ میں جو سچی عقیدت سے حاضر ہوتا گئے، یہ اللہ والے اللہ کی رحمت سے اسے بھی مالا مال فرماتے ہیں۔ فرمایا میری بارگاہ میں اگرچہ چوری کے لیے آیا تھا مگر خالی نہیں لوٹایا جائے گا، کیونکہ میں امام الانبیاء کی آل میں سے عبد القادر جیلانی ہوں۔ جس طرح اللہ نے میرے محبوب علیہ السلام کو یہ شان عطا کی کہ حضور کی بارگاہ میں آنے والا کبھی بھی خالی نہیں گیا، اسی طرح حضور کے گھرانے کی یہ شان ہے کہ ان کی بارگاہ میں آنے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا، اللہ اسے بھی دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو چور ہے مگر اب تو ابدال بن چکا ہے۔ اس کو کھڑا کیا، سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا۔ وہ چور کہتا ہے جب میں نے سینے سے نہیں لگایا تھا میں خالی تھا، میرا اندر گناہوں سے بھرا ہوا تھا، مگر غوث آدم جیلانی نے سینے سے لگا کر جب مجھے اپنے آپ سے جدا کیا تو اللہ کریم نے میرے سینے کو علم دین کی دولت سے بھر دیا ہے۔
اب میرا دل گندگی سے پاک ہو گیا، نور ولایت سے چمکنے لگا، اور آپ نے پیشانی پہ بوسہ دے کے اللہ کے نبی خضر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یہ لو، کیونکہ میں نے اس کو زمانے کا سب سے بڑا ابدال بنا دیا ہے۔ جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا اب تو مرشد بن چکا ہے، اب باہر والے کو بھی لے جا، کیونکہ میں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کر کے اسے بھی ولی بنا دیا ہے۔ تو بھی ابدال ہے، وہ بھی ولی ہے، دونوں کرخ جاؤ اور وہاں جا کر ساری زندگی رب کی عبادت میں، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خیر خواہی میں گزارو۔ اب وہ وہاں سے چلا گیا، اپنے اس چور جو سابقہ چور تھا اب ولی بن چکا ہے۔ اب جب باہر گیا کہا کیا ملا؟ کہا کرنے تو چوری گیا تھا، مگر اللہ کریم نے آج زندگی میں مجھے سب کچھ عطا کر دیا ہے، مجھے بھی ولی بنا دیا ہے، چاٹ تجھے بھی ولی بنا دیا ہے۔ جب اس نے سنا میں بھی ولی تو وہ بھی رو پڑا، کہا نہیں میں بھی چور ہوں۔ اس نے کہا میں چور تھا، تو کہا میں بھی چور ہوں، مگر سن پہلے چور تھا، اب غوث اعظم جیلانی کے صدقے اللہ کریم نے تجھے بھی ولایت کا منصب عطا فرما دیا ہے۔ اس روایت سے پتہ یہ چلا کہ عبادتیں، ریاضتیں، مجاہدے کرنے کے بعد انسان جن منازل تک ساری زندگی نہیں پہنچ سکتا، اللہ کا ولی ایک نگاہ ولایت ڈال کر اسے اس منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ولی کی بارگاہ میں جب جائیں تو محبت کامل ہو، عقیدت سچی ہو، پیار سچا ہو، چاہے ولی زمین پر بیٹھا ہو یا زمین میں مزار میں موجود ہو، اگر عقیدت سچی ہوگی تو جو تمنا لے کر جائیں گے اللہ کریم اس ولی کے صدقے آپ کی اس تمنا کو پورا فرمائے گا۔ اگر ہماری